کہ ذہن میں بار بار وہی لمحہ گھوم رہا تھا جب انابیہ اس کے کمرے میں آئی تھی اور اسے 100% یقین ہو گیا تھا کہ پاسپورٹ اسی نے غائب کیے ہیں۔ اویس غصے اور پریشانی میں پورے کمرے کا سامان بکھیر چکا تھا۔ تبھی مریم نے ہمت جمع کی اور اویس کے قریب جا کر دھیمی آواز میں بات کی۔ مریم نے کہا، اویس، مجھے لگتا ہے کہ پاسپورٹ انابیہ نے چھپائے ہیں، کیونکہ ہمارے علاوہ وہی اس کمرے میں آئی تھی اور اس کے سوا کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ مریم کی بات سنتے ہی دروازے پر کھڑی انابیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، مگر وہ اتنی کچی کھلاڑی نہیں تھی کہ سب کے سامنے سچ مان لیتی۔ اس نے فوراً اپنے چہرے پر معصومیت سجائی اور دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ وہ روتی ہوئی سیدھی اپنی پھوپھو جان یعنی اویس کی ماں کے پاس جا پہنچی۔ انابیہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی، پھوپھو جان، دیکھ لے مریم مجھ پر کتنا گھٹیا الزام لگا رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کے پاسپورٹ چوری کیے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ میں تو ان دونوں کی خوشی کے لیے دعا کر رہی تھی اور مریم نے مجھے سب کی نظروں میں چور بنا دیا ہے۔ کیا میں اسی لیے اس گھر میں آتی ہوں؟ خالدہ بیگم جو پہلے ہی مریم کو نکالنے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھیں، ان کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ طوفان کی طرح مریم کے کمرے میں داخل ہوئیں اور اویس کے سامنے اسے بری طرح جھڑکنا شروع کر دیا۔ مریم، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بچی پر اتنا بڑا الزام لگانے کی؟ خالدہ بیگم نے کہا۔ تم اتنی لاپرواہ ہو، خود کہیں رکھ دیے ہوں گے اور اپنی نالا کا ملبہ انابیہ پر ڈال رہی ہو۔ انابیہ اس گھر کی بیٹی ہے، وہ یہاں آتی رہے گی۔ اگر تمہیں اس کا آنا برا لگتا ہے تو تم اس گھر سے جا سکتی ہو۔ مریم حیران رہ گئی۔ جس کی غلطی تھی وہ مظلوم بن گئی اور جو سچ بول رہی تھی اسے گھر سے نکلنے کا راستہ دکھایا جا رہا تھا۔ خالدہ بیگم نے آخری چال چلی اور اپنے بیٹے کے سامنے زور زور سے سینہ پیٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ وہ چیخنے لگیں، اویس، مریم اصل میں انابیہ پر نہیں بلکہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میں نے انابیہ کے ساتھ مل کر یہ سب کیا ہے۔ مارو مجھے، میری جان لے لو تاکہ تمہاری بیوی کو سکون مل جائے۔ اسے لگتا ہے کہ میں تمہاری خوشیوں کی دشمن ہوں۔ میں نے تمہارا یورپ جانے کا پروگرام کینسل کروایا ہے۔ اللہ کرے میں مر جاؤں۔ اویس جب اپنی ماں کو اس حال میں دیکھتا ہے تو اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ وہ غصے میں پاگل ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت مریم کے لیے صرف نفرت تھی۔ وہ دھاڑ کر کہتا ہے، بس کرو مریم، بہت ہو گیا۔ میری ماں تمہارے لیے کبھی ایسا نہیں سوچ سکتی۔ تمہاری وجہ سے میری ماں آج اپنے آپ کو مارنے پر تلی ہے۔ میں تمہیں زندگی بھر معاف نہیں کروں گا۔ مریم روتے ہوئے صفائی دینے کی کوشش کرتی ہے، اویس، خدا کے لیے میری بات سنیں، میں نے ماما پر کوئی الزام نہیں لگایا۔ مگر اویس اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیتا ہے۔ دور کھڑی انابیہ سب کچھ دیکھ کر اپنی جیت پر مسکرا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اویس کے دل میں مریم کے لیے نفرت بھر چکی ہے جو شاید کبھی ختم نہ ہو۔ فلائٹ کا وقت گزر گیا، یورپ جانے کا پروگرام ادھورا رہ گیا۔ مریم اب اپنے ہی کمرے میں قیدی کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی۔ خالدہ بیگم اس سے وہ سب کام کرواتی ہیں جو گھر کے ملازم بھی نہیں کرتے۔ وہ کہتی ہیں، تم اس گھر کی بہو نہیں بلکہ بوجھ ہو جو ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے۔ انابیہ روزانہ اس گھر کے چکر لگاتی ہے اور طنزیہ انداز میں کہتی ہے، کاش تم اتنی چالاک نہ ہوتی تو آج یورپ گھوم رہی ہوتی۔ مریم خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ اس کا دل ٹوٹ چکا ہے کیونکہ اس کا شوہر ہی اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں بلکہ ایک مکار لڑکی کی باتوں میں آ گیا ہے۔ اویس اب راتوں کو باہر سونے لگا ہے اور مریم اکیلی اپنے کمرے میں سوتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی سچائی ہی اس کی دشمن بن چکی ہے۔ جب شاویز کو پتہ چلے گا کہ انابیہ نے مریم اور اویس کا گھر اجاڑنے کے لیے پاسپورٹ چھپائے ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ انابیہ کا ساتھ دے گا؟ مریم کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے سامنے آئے گا۔ آنے والی قسط میں اب دیکھیں گے کہ مریم کو ایک ایسا سراغ ملے گا جو سیدھا چھپے ہوئے پاسپورٹ تک لے جائے گا۔ مگر تب تک کیا اویس کا دل نرم ہوگا؟ خالدہ بیگم مریم کو گھر سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ آہستہ آہستہ خالدہ بیگم کو بھی احساس ہو جائے گا کہ انابیہ جھوٹی اور مکار لڑکی ہے جبکہ مریم ایک اچھی اور خدمت گزار بہو ہے۔ مریم اپنی خدمت اور صبر سے ان کے دل میں جگہ بنا لے گی اور شاید اویس کے دل میں بھی، لیکن انابیہ کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔
اس کی ساس سلطانہ بیگم کو اس بات پر سخت غصہ آتا ہے کہ انابیہ ان کے بیٹے کے کمرے تک چلی جاتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ نہ وہ اس کی ماں ہے نہ بیوی، پھر اتنی قربت کیوں؟ آہستہ آہستہ شاویز پر بھی انابیہ کا اصل چہرہ عیاں ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر ان کی شادی ہوتی بھی ہے تو شاویز کو اس کی حقیقت کا اندازہ شاید شادی کے بعد ہی ہوگا۔ اس ڈرامے کے تمام کرداروں کو اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ شاویز نے بھی مریم کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، اسے بھی اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور انابیہ کو تو ضرور عبرتناک انجام کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ وہ ہر کسی کی خوشیوں کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔